عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امام ابن ابی دنیا اپنے رسالے حسن الظن باللہ میں ایک بہت ایمان افروز روایت درود پاک کے بارے میں نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ شخص عرض کرے گا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تم نے مجھ پر پڑھا تھا۔ وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، یہ اس سے نیکیاں اس کی بڑھانے آئے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اپنے والد کے پاس آ کر کہے گا، ابو جان، کیا میں آپ کا فرما بردار نہ تھا؟ کیا میں آپ سے محبت بھرا سلوک نہیں کرتا تھا؟ کیا میں آپ سے بھلائی نہیں کرتا تھا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس مصیبت میں گرفتار ہوں، مجھے اپنی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی دے دیجئے یا میرا ایک گناہ اپنے ذمے لے لیجئے۔ تو وہ باپ کہے گا کہ میرا بیٹے، تو نے مجھ سے جو چیز مانگی ہے وہ آسان تو ہے، لیکن میں بھی اسی چیز سے ڈرتا ہوں جس سے تم ڈر رہے ہو۔ اس کے بعد باپ بیٹے کو اپنے احسانات یاد دلائے گا اور پھر یہی مطالبہ کرے گا تو بیٹا جواب دے گا کہ آپ نے بہت تھوڑی چیز کا سوال کیا، لیکن مجھے بھی اسی بات کا خوف ہے جس کا آپ کو ڈر ہے۔ قیامت کی گرمی میں سایہ آتا ہو کرم سے تیرے عرش کا یا الہی، خدایا مجھے بے حساب بخش دینا میرے غوث کا واسطہ یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک نیکی کی اہمیت آپ نے اس روایت میں جانی کہ قیامت کے دن انسان ایک ایک نیکی کو تلاشے گا۔ تو آج وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان نیکیوں کو جمع کرنا شروع کر دیں۔
عبادت کے بیج بونے کے مہینے یعنی رجب المرجب میں ہم ان نیکیوں کو اکٹھا کرنے کا آغاز کریں تو یہ جذبہ، یہ شوق ہمیں زندگی بھر اس عادت کو سنبھالے رکھنے پر مجبور کرے گا۔ تو آج ایک ایسی آسان نیکی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جسے کرنا زیادہ مشکل نہیں لیکن اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا قدر آسان، مگر اس کا انعام کس قدر شاندار ہے اس کا اندازہ اس روایت سے لگائیے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے، اللہ تعالی اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اللہ عز و جل کی عبادت اور ذکر میں مصروف رہتا ہے۔ جب وہ بندہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے کیا تم مجھے پہچانتے نہیں؟ تو وہ مرنے والا کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو فرشتہ جواب دیتا ہے کہ میں وہ خوشی ہوں جسے تم نے فلاں کے دل میں داخل کیا تھا، آج اس وحشت میں میں تجھے انس پہنچاؤں گا اور سوالات کے جوابات میں ثابت قدم رکھوں گا اور تجھے روز قیامت کے مناظر دکھاؤں گا اور تیرے لیے تیرے رب عز و جل کی بارگاہ میں سفارش کروں گا اور جنت میں تجھے تیرا ٹھکانہ دکھاؤں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے کی یہ فضیلت اسی وقت حاصل ہو سکے گی جب وہ خوشی عین شریعت کے مطابق ہو۔ اگر کسی کو خوش کرنے کے لیے ایک گناہ کا کام کیا تو اللہ کی نافرمانی کر کے یاد رکھیے عذاب کا استحقاق تو ثابت ہوتا ہے، ثواب کی حقداری کبھی نہیں ملتی۔ جب بھی کسی کو خوش کرنا ہو تو شریعت کی اجازت کے مطابق خوش کیا جا سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے میرے بعد کسی مسلمان کا دل خوش کیا اس نے مجھے میری قبر میں خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اللہ تعالی اسے قیامت کے دن خوشی عطا فرمائے گا۔ طبرانی صغیر کی روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مسرد نشان ہے کہ جو شخص مسلمان کے گھر والوں میں خوشی داخل کرے اللہ تعالی اس کے لیے جنت کے علاوہ کسی شے کو پسند نہیں فرماتا۔ شمع بزم ہدایت محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرائض کے بعد سب اعمال میں اللہ عز و جل کو زیادہ پیارا عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کسی کو خوش کرنا کتنا آسان ہے کہ ایک مدنی منا ہے، اس کے سامنے آپ مسکرا دیے، اس کو اس کی پسند کی چیز آپ نے دے دی، یا اس کو تھوڑا پیار سے پچکار کے بلا لیا کہ بیٹا بات سنو، آپ کا نام کیا ہے، اس طرح سے وہ خوش ہو جائے گا۔ تو یہ خوشی داخل کرنا ظاہر مومن ہے، اس کی دل میں بھی خوشی داخل کرنے کا بھی ثواب ہے۔ اور بڑوں کے دل میں خوشی داخل کرنا کس قدر آسان کہ کبھی ابا جان کبھی تھکے ہارے واپس آئیں اور ایک دم آ کر بیٹھیں اور آنکھیں بند کر کے اپنی تھکن کا احساس مٹانے کے لیے کوشاں ہوں، اسی دوران ان کا بیٹا یا بیٹی گلاس میں ٹھنڈا پانی لیے ہوئے اس کے پاس پہنچ کر یہ جملہ کہیں کہ ابو پانی پی لیجئے۔ جب وہ آنکھیں کھولے گا تو اس کی نگاہوں میں تشکر اور پیار کے جو جذبات ہوں گے اس کا اندازہ
وہ اولاد ہی کر سکتی ہے۔ کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت جب کرنے جاتے ہیں، اس میں بھی یہ حکمت ہے کہ اس مسلمان کا دل خوش ہوگا کہ مجھے کوئی پوچھنے تو آیا، ورنہ کوئی بیمار پڑے اور کوئی پوچھنا نہ جائے تو نفس اور شیطان اس پر ورگلاتے ہیں کہ مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ بہرحال دل خوش کرنا چاہیے۔ ایک اور زبردست حکایت سنیے کہ حضرت سیدنا ابو القاسم جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ استاد حضرت سیدنا ابن القرنبی علیہ رحمۃ اللہ علیہ ولی کو ایک بچے کے باپ نے بچے کے کہنے پہ 4 مرتبہ دعوت دی، اور باپ نے ہر بار ان کو بغیر کچھ کھلائے پلائے رخصت کر دیا۔ اب 4 بار بچے کے کہنے پہ باپ دعوت دے رہا ہے اور آپ جا رہے ہیں، اور باپ کچھ کھلائے پلائے آپ کو رخصت کر دیتا ہے۔ اب کسی نے پوچھا حضرت پھر آپ بار بار چلے جاتے ہیں جب وہ کھلاتا پلاتا ہی کچھ نہیں ہے؟ تو آپ نے جو ارشاد فرمایا دل کے کانوں سے سنیے، آپ نے فرمایا کہ بلانے پر میں اس لیے چلا جاتا ہوں کہ بچے کا دل خوش ہوگا، اور لوٹانے پر میں اس لیے آ جاتا ہوں کہ بچے کے باپ کا دل خوش ہوگا۔ تو اندازہ کیجئے کہ خوشی داخل کرنے کا ذہن ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی انبن ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے نت نیا انداز اپنا کر اس شخص کو تکلیف معاذ اللہ پہنچائی جائے۔ اے کاش ہمارا یہ مدنی ذہن بن جائے کہ ہم بھی مسلمانوں کا دل خوش کریں گے، اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے خوش کریں گے، اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ کا ذہن جب کام کرے گا تو مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے کے جائز اور باعث ثواب ذرائع آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک وظیفہ کاروبار چمکانے کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کاغذ پر 35 بار 35 ٹائم لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزرنا ہوگا اور اس کے حلال میں خوب برکت ہوگی، اور اگر دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ عز و جل خوب چمکے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں عبادت کے بیج بونے کے اس مہینے میں یہ نیکی کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کی جائے، اس کو بھی کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم